الله تعالى في مقام آخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بھائیو ڈرنا جائیو، میں کو بڑا مولوی نہیں 3 گھنٹے آڑا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بس انشاءاللہ 5-6 منٹ یہ کر دیں گے آپ انشاءاللہ جی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سبحان. ویسی جب مولوی کی باری آتی ہے نا لوگ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ جا رہے تھے لنگر سے بھی محروم رہیں گے، دعا سے بھی محروم رہیں گے، اس لیے میں نہیں یہ چاہتا کہ زیادہ محرومیت کا شکار کروں. انشاءاللہ جلدی 2 آیات مقدسہ پڑھی ہیں قرآن کریم فرقان حمید سے. ایک تو ذکر کے بارے میں ہے کیونکہ حضرت صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ذاکرین حضرات ذکر فرمانے والے، اس حوالے سے بھی گفتگو چھوٹی سی کروں گا. اور دوسرا چونکہ ختم شریف ہے جناب ڈاکٹر محمد ادریس صاحب دے والد مرحوم مغفور حاجی صاحب بڑے نیک بندے سن ماشاءاللہ. تو ایک بات میں صرف حدیث پاک کی روح سے خلاصہ اس کا عرض کروں گا باپ کی عزت و احترام اور توقیر کے اعتبار سے، کیونکہ ہم نے ذکر کر لیا پہلے. ذکر کے بارے میں عرض کرتا ہوں. آج ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے زمانہ میں یہ حالات دیکھ لیے ہیں. ہر بندہ اپنی جگہ پر پریشان، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اولاد کی طرف سے اور مال کی طرف سے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا. ذکر کا لفظی معنی یہ ہے. پھر ذکر کی ہیں 3 قسمیں: ذکر لسانی، ذکر جنانی اور ذکر ارکانی. ذکر لسانی ہے زبان سے اللہ اللہ کرنا. ذکر جنانی ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا. اور جس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ہاتھ کار ولے کہ دل یاد، یہ دل سے اللہ کو ذکر کرنا ہے. ارکان ہاتھ سے ذکر کرنا، آنکھ سے ذکر کرنا، پاؤں سے ذکر کرنا، کانوں سے ذکر کرنا، منہ سے ذکر، یہ سارے اذکار ارکانی کہلاتے ہیں. زبان کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں رونا. اللہ کرے نصیب ہو اللہ کی یاد میں رونا. اور پھر ذکر خدا وہ ہے کہ جس سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. اسی لیے اللہ کی نے خود ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد. سبحان اللہ سبحان. کتنا یاد کرو؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے. یہی انسان کی تین قسمیں ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے. تو ارشاد فرمایا ان 3 حالتوں میں اللہ کو یاد کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد. اللہ سبحان. مولانا صاحب نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا. میں جب مولانا صاحب کہا کرتا ہوں اپنی مسجد میں تو میرے عوام وہاں کے اپنے مقتدی حضرات تو سمجھ لیتے ہیں مولانا سے مراد ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑا ذکر فرماتے تھے. سبحان. اتنا ذکر فرماتے تھے پھر یہ کیفیت ہو گئی تھی جہاں ایسے کوئی ہتھوڑی کی آہستہ آہستہ آواز دیتا تھا وہاں رقص کرنا شروع. اور حدیث پاک کا مفہوم یوں ہی ہے کہ ایسی ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر مجنون کہیں. مجنون کہیں. سبحان. اور یقیناً خوشامد نہیں. میں شکر الحمدللہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے تو کل بھی ایک کیفیت ہو گئی تھی، سبھی کو علم ہوگا. جو ادھر متوجہ تھے یقیناً ان کا حال الحمدللہ دنیا سے بدل کر دین کی طرف آیا. سبحان. مولانا صاحب فرماتے ارشاد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، گر تو خواہی زیستن بآبرو،
اگر تینوں عزت دی زندگی چاہیے، ہائے اگر تینوں عزت دی زندگی، عزت دی زندگی، عزت سے جینا چاہتے ہو، اس کا معنی یہ ہے گر تو خواہی زیستن بآبرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او، پھر اسی کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، اسی کی یاد کرتا رہے، سبحان اللہ، کیونکہ جس کا بندہ ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ تعلق لنک ہوتا ہے نا کچھ تو اس کی عادات آ ہی جاتی ہیں، حق، جس کے ساتھ کچھ تعلق ہو جائے سبحان اللہ، کچھ تو اس سے فیض ملتا ہے۔ اللہ، اگر سمجھ نہ آئے تو لوہار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، ہائے ہائے، لوہار جب لوہے کو آگ میں پھینکتا ہے، جب تپش پوری پہنچتی ہے تو لوہا آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، بے شک، صرف رنگ ہی اختیار نہیں کرتا بلکہ لوہا آگ والا کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے جب بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ والے بعض کام اس سے صادر ہونے شروع ہو۔ سبحان اللہ، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جب اللہ کا بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حکم سے بھی مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، مسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ آج کل ہم ذکر یہی کر رہے تھے جمعۃ المبارک پر کہ آگے سیزن ہے کمائی کا، ہائے، ہر کام کا ایک سیزن ہے۔ آگے جو 2-3 دنوں کے بعد سیزن آ رہا ہے وہ ہے نیک عملوں کی کمائی کا، سبحان اللہ، اس میں تھوڑا کام زیادہ معاوضہ، سبحان اللہ، فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب، سبحان اللہ، آگے پیچھے 10، جب رمضان شریف میں پڑھیں گے ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، سبحان، نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے میں دوستوں کو عرض کر رہا تھا، ذکر خدا جو ہے نا، کرنے والے جہاں بیٹھے ہوں، سننے والا جو اچانک آ کر بیٹھ گیا، اللہ کریم اس کو بھی محروم نہیں فرماتا ہے، بے شک، اس کو بھی۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، خلاصہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، ہائے، سبحان اللہ، اور وہ فرشتے صرف اسی کام کے لیے آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔